تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دم تک اس کائنات کو بنایا، ہمارا وجود بنایا، خوبصورت آنکھیں دی، خوبصورت چہرہ دیا، اچھا سانچہ ڈھانچہ دیا، ہمیں طاقت، ہمت، عقل، آنکھیں، سب چیزیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے اندر پلنے والی مچھلیوں کو بھی کھلاتا ہے، پتھروں کے نیچے پلنے والے کیڑوں کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، مگر کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ آج ہم اپنی بات کریں تو ہم لوگ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں یا کسی اپنے مسلمان بھائی پر کوئی احسان کر دیتے ہیں، اسے بار بار مرتے دم تک سناتے رہ جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو قربان ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پورا کائنات بنایا، سب کچھ بنایا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی احسان نہیں جتلایا، مگر ایک جگہ پر احسان جتلایا۔ ایک جگہ پر کیا کیا؟ احسان جتلایا۔ قرآن کریم کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے پورے مومنوں پر ایک احسان کیا ہے، پورے مومنوں پر میں نے کیا کیا ہے؟ ایک احسان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے آپ سب کے اندر مبعوث کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے زمین و آسمان کو بنایا، آدم علیہ السلام کو وجود میں لایا، یہ جو دنیا کی خوبصورتی بنائی، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی ہماری السلام دنیا کے اندر بھیجے، واحد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے لیے بھیجے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا، خدا کی قسم آدم علیہ السلام وجود میں نہیں آتے، یہ کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، جنت اور دوزخ کو بنایا نہ جاتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور ہم وہ خوش قسمت امتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو امت ہے، کون سی امت؟ جس امت میں میں ہوں، جس امت میں آپ ہیں، جس امت میں ہم سب ہیں، یہ امت ساری امتوں سے بہتر ہے، سارے انسانوں سے بہتر ہے، یہ نبی سارے نبیوں سے بہتر ہے۔ وہ اس لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ امت اس لیے بہتر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے؟ برائی سے روکتے ہیں۔ گویا کہ اس لیے اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر امت کا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آ کر صرف ایک تبلیغ کی ہے، ایک تبلیغ کی ہے، مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھانا، دین کی طرف لوٹانا، آخری اصلی زندگی کی طرف لوٹانا، جو ہماری منزل ہے اس منزل کی طرف لوٹانا۔ جب کوئی بھٹک جاتا ہے، جب آدم علیہ السلام پہلے انبیاء علیہ السلام پہلے دور بنی اسرائیل کے اندر کافی سارے انبیاء علیہ السلام آئے، جب بھی کوئی امت بھٹک جاتی تھی، جب بھی کوئی امت اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مبعوث کرتے تھے ان امتیوں کو سمجھانے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک واحد ایسی امت ہے جس پر نبوت ختم ہے، نبوت کا دروازہ کیا ہے؟ بند ہو گیا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، تبلیغ کرنا، بھٹکے ہوں کو اللہ کا راستہ دکھانا، اللہ کے گھر کی طرف جوڑنا، اللہ کے دربار میں لانا، دین کی طرف جوڑنا، وہ کام کس کو کرنا ہے؟ مجھے اور آپ سب کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام میدان طائف کے اندر گئے، میدان
آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بہت بہت بڑا ہے، اور یہ ناچیز کیا بیان کرے گا؟ وقت کی قلت ہے، وہ بیان بہت لمبا ہے، اس لیے مختصر باتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ سب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مایوس ہو گئے، مکہ والوں نے بہت ستایا، بہت پریشان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کر دیا کہ اب میری تبلیغ کہاں ہوگی؟ میدان طائف کے اندر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان طائف کے اندر پہنچے، ہر جگہ کے کوئی نہ کوئی جانے پہچانے والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، تو اسی طرح میدان طائف کے اندر 3 بڑی ہستیاں تھیں جن کی بات وہاں کوئی نہیں ٹالتا تھا، ان کی بات مانی جاتی تھی، ایک قسم کے گورنر تھے وہاں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر ملے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ دین کی دعوت دینا، مقصد ہے اللہ سے جوڑنے کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 3 بڑے آدمیوں کے پاس پہنچے جن کا ذکر بہت ساری سیرت کی کتابوں میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف جڑ جاؤ، جن کو آپ اللہ مانتے ہو وہ اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہے، ان کی عبادت کرنے سے جنت حاصل نہیں ہوگی، وہ خدا نہیں ہے، ان بتوں کو پوجنا چھوڑو، اس ہستی کو پوجو، اس ہستی کی عبادت کرو جس نے آپ کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں آپ نعوذ باللہ پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ آپ کیا ہے؟ پاگل، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اور دوسرا صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات قطعاً نہیں سننا چاہتا، قطعی میں آپ کی بات بالکل نہیں سننا چاہتا، جلدی فوراً یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تیسرے نے کہا میں آپ کی نعوذ باللہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا، طائف سے آپ چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر لوٹے۔ اب جب وہ طائف سے واپس آ رہے تھے، ان ظالموں نے ایسا کیا کہ طائف کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑا۔ انہوں نے پتھر برسائے، کوڑا کرکٹ برسایا، کافی ظلم ڈھالے، یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے اتنا خون بہہ رہا تھا کہ ان کے نالان مبارک یعنی جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ جان بچاتے بچاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس آئے اور یوں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اپنی نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی، کہا یہ اللہ یہ کیسا امتحان ہے، یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری جان قربان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ایک بار وہ اشارہ کر دے، طائف کی دونوں پہاڑیوں کو ملا کر طائف کو تہس نہس کر دوں گا، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان ہو، ہم سب کی جان قربان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ طائف کو تبلیغ نصیب فرما، یا اللہ طائف کے لوگوں کو دین نصیب فرما، ان کو دین کی دولت نصیب فرما۔ جبریل علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں، یوں گھور کے دیکھتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ظلم ہونے کے بعد، اتنا ظلم ڈھالنے کے بعد آپ کے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھتے ہیں؟ کہا اے جبریل، اے نادان جبریل، تجھے کیا پتا یہ میرے امتی ہے، کیا ہے یہ میرے امتی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں بہت سوچا،
ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں دی، اپنی دندان مبارک تک شہید کیے. کس لیے شہید کیے؟ تاکہ یہ دین، اسلام، یہ کلمہ ہم تک پہنچ سکے، جس کلمے کی آج ہم لوگ قدر نہیں کرتے، جس دین کی آج ہم قدر نہیں کرتے، جس دین کی نہ میرے پاس قدر ہے نہ آپ کے پاس قدر ہے، ہم سب کے پاس قدر نہیں ہے. اور دین اور ایمان اللہ کے گھر کے سوا کہیں نہیں بنتا. اللہ کے گھر کے سوا کہیں بھی دین نہیں، ایمان نہیں بنتا. ایمان اگر بنتا ہے تو اللہ کے دربار میں بنتا ہے. اگر ہمارے دل نرم ہوتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں نرم ہوتے ہیں. وہ کبھی اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دل ہمارے نرم نہیں ہوں گے. اگر ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں گے شیطان کے حملہ زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں.